داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان جاتے اور قبرستان سے گزرتے تو بے تحاشا رونے لگ پڑتے. تو کوئی پوچھتا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبرستان میں آ کر روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دیکھو، القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر کی ہے. اس منزل میں آسانی مل گئی تو باقی تمام منزلوں میں آسانی ہوگی، اور اگر اس منزل میں پھنس گئے تو پھر سارے مراحل جو ہے وہ مشکل ہے. پشاور میں بہت بڑے عالم دین جو ابھی چند سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم دین، جنہیں لوگ مولانا محمد امیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک بار پشاور میں ایک بہت بڑے شاعر اور اللہ کے ولی کا مقبرہ ہے، جسے دنیا رحمان بابا یا بابا رحمان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. تو اس مزار کے لیے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نے سنگ مرمر اور ماربل کا تیار ڈھانچہ جو ہے وہ افغانستان سے بھجوایا. تو زیارت کو بنانے کا ٹھیکہ ہمارے گاؤں کے ایک مصری نے لیا تھا. تو انہوں نے کھدائی شروع کی اور قبر کی ارد گرد بھی کھدائی شروع کی کہ تاکہ نیچے سے سیمنٹ سریا وغیرہ ڈال کر مضبوط بنایا جا سکے. جب مزدوروں نے بابا رحمان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی سر کی طرف سے کھدائی کی تو وہ قبر کا سر کی طرف جو حصہ تھا وہ کھل گیا. تو مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سائیکل پہ مدرسے جا رہا تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو اس مصری نے کہا، مولانا صاحب آپ ذرا آئے دیکھیں، بابا رحمان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کا سر کی طرف جو حصہ ہے وہ کھل چکا ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں مدرسے میں بچوں کو پڑھا کر واپس آ کر اسے دیکھتا ہوں. تو مولانا صاحب مدرسے سے واپس آئے اور جب دیکھا کہ قبر کی سر کی طرف جو حصہ ہے وہ کھل چکا ہے اور قبر میں کفن جو ہے سفید وہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے اور صحیح سلامت نظر آ رہا ہے. چونکہ مولانا امیر بجلیگر صاحب خود بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی تھے، فرمانے لگے میں نے اپنا ایک ہاتھ جو ہے وہ قبر کے اندر کفن کے اندر ڈالا. اس کے لیے بھی دل گردہ چاہیے ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے اندر ڈالا اپنا ہاتھ اور میں نے رحمان بابا رحمت اللہ علیہ کی سینے پر، ان کی داڑھی پر، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ 600 سال بعد بھی نہ کفن خراب ہوا، نہ جو سینے کے بال ہیں ان میں کوئی بدبو پیدا ہوئی، بلکہ غسل کی جو تری، جو گیلا پن بابا رحمان رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر 600 سال پہلے تھا وہ اسی طرح باقی تھا. جب میں نے مولانا بجلیگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا تو بے ساختہ میری زبان پر یہ نعت جاری ہوئی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ سے پناہ مانگے، اللہ قبر کی جو پہلی منزل ہے اللہ رب العزت اسے ہم سب پر آسان فرمائے، اور یہ مرحلہ جو ہے یہ ہم پہ اللہ رب العزت آسان فرمائے.